الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم۔ میں نے یہ آیت تلاوت کی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے ذکر کو بہت رفعت و بلندی عطا فرمائی۔ بات یہ ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، کسی خطے میں چلے جائیں، مسلمان کم یا زیادہ آپ کو ہر جگہ ملیں گے، اور ہر جگہ آپ کو اذان کی صدائیں بلند ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ ہر جگہ سے آپ کو یہ کلمہ، یہ صدا بلند ہوتے ہوئے نظر آئے گی، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اور یہ تو اذان کی بات ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے دل کی آنکھیں کھولی ہوئی ہوں تو اس کائنات کے ہر گوشے سے، ہر ذرے سے، ہر دم، ہر لمحہ ایک آواز سنائی دیتی ہے، اور وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اس آواز کو سننے کے لیے میرے عزیزو دل کے کان درکار ہیں۔ یہ پھر احساس کی بات ہے، اس کو زیر گفتگو اور زیر بحث نہیں لایا جا سکتا۔ لیکن یہ جو کہا گیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے ذکر کو بلندی شان عطا فرما دی ہے۔ یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت ہے بارگاہ الہی میں۔ لیکن ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ذرا مختلف ہے۔ وہ ہے کہ انسانوں کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین شخصیت کون ہے، اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ عزیزان گرامی، انسانی تاریخ کا مطالعہ کریں، وہ شخصیت جس سے انسانوں نے، اس کے پیروکاروں نے، اس کے صحابہ نے، اس کے امتیوں نے سب سے زیادہ محبت کی ہو، جو فی الواقع محبوب جہاں ہو، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ یعنی حد یہ ہے کہ ابھی نبوت کا دعویٰ نہیں ہوا، اور ایک شخص جو کہ بطور غلام کے حضور کی خدمت میں رہتا ہے، زید بن حارثہ، آزاد شخص تھا، بیچارہ بچہ تھا، زمانہ لوٹ مار کا تھا، کہیں سے انہوں نے پکڑ کے اس بچے کو غلام بنا لیا۔ بکتے بکاتے بیچارہ مکہ کے بازار میں آن بکا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آن پہنچا، اور حضور کے ساتھ اس نے زندگی کا ایک وقت گزارا۔ اب اس کے والد، اس کے چچا کھاتے پیتے لوگ تھے، امیر لوگ تھے، ڈھونڈتے ڈھانڈتے وہ مکہ میں پہنچ گئے اور حضور کی خدمت میں پہنچ گئے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا بچہ تمہارے پاس ہے، جو چاہو ہم منہ مانگے دام تمہیں دے دیں گے، تو ہمارا بچہ ہمیں لوٹا دو۔ آپ نے فرمایا میں تم سے کچھ بھی نہیں لوں گا، تمہارا بچہ ہے، لے جاؤ، میری طرف سے پوری اجازت ہے، اپنا بچہ لے جاؤ۔ لیکن دیکھو ایک بات کا خیال رکھنا، اگر وہ جانا چاہے تو لے جانا، لیکن اگر وہ نہ جانا چاہے تو اس پہ تشدد نہ کرنا، اس کو اس کی مرضی پہ چھوڑ دو۔ وہ تمہارا بچہ ضرور ہے لیکن مجھ سے بھی پیار کرتا ہے۔ اگر وہ نہ جانا چاہے تو تشدد نہ کرنا، اور جانا چاہے تو میری طرف سے آزاد ہے، لے جاؤ، میں کوئی دام درہم نہیں لوں گا۔ اور یہ کہے کہ آپ نے
زید کو آواز دی۔ زید گھر سے آیا، اس نے دیکھا اس کا والد، اس کا چچا دونوں موجود ہیں، گلے لگ کے باپ بیٹا خوب روئے، مدت کے بچھڑے ہوئے، خوب روئے، چچا سے ملا، بہت پیار کا اظہار ہوا، بہت دیر تک آپس میں باتیں کرتے رہے۔ پھر ان کا بیٹے ہمارے ساتھ چل، دیکھو محمد نے تمہیں صلی اللہ علیہ وسلم آزاد کر دیا ہے، تم پہ کوئی بندش نہیں، چلو۔ تو حضرت زید نے کہا ابو آپ میرے والد ہیں، آپ سے پیار ہے، آپ کا بھی مجھ پہ حق ہے، لیکن اگر آپ مجھے میری مرضی پہ چھوڑ دیں تو جانے کو تیار نہیں ہوں، جانے کو تیار نہیں ہوں۔ اور حضرت زید نے اپنے والد کے ساتھ اور اپنے چچا کے ساتھ جانے سے قطعی طور پہ انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا ابو میں آتا رہوں گا، جاتا رہوں گا، آپ سے ملتا رہوں گا، امی سے بھی ملوں گا، آپ سے بھی ملوں گا، لیکن حضور کی غلامی آپ اپنے گھر میں آزاد رہنے سے افضل ہے۔ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی۔ یہ وہ محبت کا ظہور تھا جو ایک بچے کی طرف سے ہوا۔ اس نے کہا میں غلام رہوں گا، مجھے غلام رہنے پہ فخر ہے، اس شخص کا غلام رہنے پہ فخر ہے، اپنے گھر میں جا کے ناز و نعم پہ پل کے آزاد رہ، اس سے حضور کی خدمت میں رہنا بہتر ہے۔ اس لیے کہ میں ہر چند کے غلام تھا یا غلام ہوں، جو پیار مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے وہ اپنے سگے ماں باپ سے نہیں ملا۔ یہ وہ واقعہ ہے جو تاریخ میں ثبت ہو گیا۔ ادھر زید نے یہ کہا کہ میں اپنے والد کے ساتھ نہیں جاتا ہوں، اور اس کے والد بیچارے اس کے چچا روتے ہوئے چلے گئے، اور ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ آج سے زید کو زید بن حارث نہ کہو، آج سے اس کو زید بن محمد کہو، یہ میرا بیٹا ہے۔ اور یہ حضور کے منہ بولے بیٹے کہلائے جب تک کہ اس بات کی ممانعت نہ آ گئی۔ یہ ایک اہم واقعہ ہے کہ آزادی پہ غلامی کو ترجیح دی، سگے والد پہ محمد رسول اللہ کے ہاں رہنے کو ترجیح دی۔ یہ محبوبیت کا وہ مقام ہے کہ اس کی مثال مجھے کہیں اور نظر نہیں آئی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے زمانے میں ایک ایک قبیلے کے ہاں جاتے اور دستک دیتے، دین کی دعوت پہنچاتے۔ مدت گزر گئی، 12 سال ہو گئے یہی کام کرتے ہوئے، بہت کم لوگوں نے دعوت قبول کی۔ آدھی رات کا وقت تھا، چاندنی رات، ارد گرد خیمے لگے ہوئے، درمیان میں اونٹ بیٹھے ہوئے، لوگ ان اونٹوں کے ساتھ دائرے میں بیٹھے ہوئے۔ آپ اندر داخل ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں بھائی کون لوگ ہو؟ وہ کہتے ہیں ہم قبیلہ اوس سے تعلق رکھتے ہیں، یثرب سے آئے ہیں۔ آپ نے کہا، آپ نے فرمایا بھائی میری بات تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کے غور سے سنو گے؟ کہا جی سن لیں گے۔ اب نہ دیکھو، میں چاہتا ہوں کہ تم اللہ کے حضور جھکنا، اللہ کی عبادت کرنا سیکھ جاؤ۔ اللہ کے حضور جھکنا سیکھو گے، اللہ کی بندگی سیکھو گے۔ مجھے اللہ نے اس کام کے لیے اپنا نبی بنا کے بھیجا ہے، میری بات مانو گے؟ لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ یار یہ کہیں وہی شخص تو نہ ہو جس کا نام یہود لیا کرتے تھے کہ ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے، اور جو ہی نبی کا ظہور ہو گیا تو پھر ہم تمہاری خبر لیں گے۔ یہ تو وہی شخص لگتا ہے اپنی باتوں سے۔ تو نے کہا جناب تشریف لائیے، پوری بات کیجیے۔ قصہ مختصر یہ بیعت عقبہ اولیٰ کا واقعہ ہے۔ لوگوں نے
آپ کے ہاتھ میں بیعت کی، چلے گئے، اگلے سال پھر آ گئے اور ذرا بڑی تعداد میں آئے، اور انہوں نے پھر بیعت کی کہ ہم یثرب میں جا کے دین کو پھیلائیں گے، اور نہ صرف یہ بلکہ حضور کو دعوت دے دی کہ جناب آپ ہمارے ہاں آ جائیں، مکہ کو چھوڑ دیں، ہجرت فرمائیں۔ یہ وہ موقع ہے کہ کچھ عہد و پیمان ہوا۔ اس عہد و پیمان کی تفصیل تو پھر میں کبھی بیان کروں گا، لیکن یہ عہد و پیمان جب ہو رہا تھا تو حضور کے چچا حضرت عباس نے اور خود اہل یثرب، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ میاں سوچ لو، حضور کو دعوت تو دے رہے ہو، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینے کا مطلب سرخ اور سیاہ لڑائیوں کو دعوت دینا ہے، اس لیے کہ یہ جہاں بھی جائیں گے اہل مکہ ان کا تعاقب کریں گے، بہت جنگیں ہوں گی۔ اہل یثرب نے کہا کہ کوئی جنگ، کوئی خطرہ، کوئی نقصان ہمیں ہراساں نہیں کر سکتا ہے، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر قربانی کریں گے۔ اور عزیزان گرامی، واقعہ یہ ہے کہ جو انہوں نے کہا کر کے دکھایا، اور میرا آج کا موضوع یہ ہے کہ اہل مدینہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کیا قربانیاں کی۔ سب سے پہلے تو ذرا اس رنگ کو دیکھیے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو چھوٹی چھوٹی بچیوں نے کیا استقبال کیا ہے۔ ایک قبیلہ ہے بنی نجار، جو شروع میں آ جاتا ہے قباء کے بعد، اور میں وہاں بہت دیر تک کھڑے ہو کے روتا رہا جس جگہ کہ یہ ترانہ گایا گیا کہ نحن جوار من بنی نجاری یا حبذا محمد من جاری، ہم چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں بنی نجار کے قبیلے کی، اور کیا ہماری خوش نصیبی ہے اور کیا ہمارا نصیبہ ہے کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اور آپ کی ہمسائیگی نصیب ہو گئی ہے۔ یہ وہ ترانہ تھا جو بنی نجار کی بچیوں نے گایا۔ اور ایک وہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ یہ ایک نغمہ تھا جو اہل مدینہ کی بچیوں نے دف بجا کے گایا، اور ثنیۃ الوداع کی پہاڑیوں پہ کبھی کبھی یہ نغمہ بچے اب بھی گایا کرتے ہیں، اور جب سننے والے اس نغمے کو سنتے ہیں تو ان کے ہوش اڑ جاتے ہیں، اس لیے کہ انہیں محسوس ہوتا ہے کہ آنے والا کس شان سے آیا ہوگا اور استقبال کرنے والوں نے کس شان سے آپ کا استقبال کیا ہوگا، وہ کیا گھڑی ہوگی۔ خوشا وہ دور کہ یثرب مقام تھا اس کا، اور خوشا وہ دور کہ دیدار عام تھا اس کا۔ عزیزان گرامی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے پورا مدینہ امڑ آیا۔ سب کی یہ خواہش تھی کہ حضور اس کے گھر میں قیام فرمائے، اس کے مہمان ہوں، اور یہ بڑا مشکل تھا اس وقت یہ طے کرنا کہ حضور کس کے ہاں قیام فرمائے اور کس کے ہاں قیام نہ فرمائے۔ تو آپ نے ایک خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا۔ لوگ بار بار حضور کی اونٹنی کی مہار پکڑتے تھے کہ اپنے گھر کی طرف، اپنے قبیلے کی طرف، اپنے محلے کی طرف لے کے چلیں، تو آپ بار بار کہتے کہ دعوہا دعوہا، اس کو چھوڑ دو، اس کو حکم ہو گیا ہے، کہاں جانا ہے یہ خود بخود وہاں بیٹھ جائے، یہ خود بخود اپنا راستہ ڈھونڈ لے گی۔ تو اونٹنی چلتے چلتے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے سامنے بیٹھ گئی۔ کیا نصیب تھا اس شخص کا۔ میں نے حضرت ابو ایوب انصاری کا مکان بھی دیکھا ہے، اور اب تو بیچارہ وہ مکان خود ڈھہ گیا، اب تو وہ توسیع حرم کے منصوبے میں آ گیا، لیکن
اس مکان کو دیکھ کے بہت کیفیات طاری ہوتی تھی. تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے میزبان بنے. ابو ایوب انصاری چاہتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مکان کی اوپر کی منزل میں رہیں اور وہ نچلی منزل میں رہے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ وہ نچلی منزل میں رہیں گے، اس لیے کہ لوگوں کا بہت آنا جانا تھا. اوپر کی منزل میں لوگوں کو آنے جانے میں تکلیف ہوتی، خود ابو ایوب انصاری کو تکلیف ہوتی. اس لیے الامر فوق الادب کے مصداق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نچلی منزل میں رہے. اب لطیفہ یہ ہوا کہ اس زمانے میں سردی بہت تھی، مدینہ میں سردی بہت ہوتی. ابو ایوب انصاری اوپر کی منزل میں رہ رہے تھے تو پانی کا ٹوٹ گیا، پانی بہا، اور پانی بہتا تو نیچے کی منزل میں اس مقام پہ پہنچا جہاں حضور رہ رہے تھے. آپ کو تکلیف ہوتی. تو اس شخص کے گھر میں ایک ہی لحاف تھا. اس شخص نے وہ لحاف آگے کر دیا جلدی میں، اور پانی سارے کا سارا لحاف نے جذب کر لیا، اور پانی کا ایک قطرہ بھی حضور تک نہ پہنچ پایا. ابو ایوب انصاری نے سردی کی رات میں سردی میں ٹھٹھرنا قبول کیا، لیکن یہ قبول نہ کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پانی کی ایک بوند بھی پہنچے اور انہیں تکلیف ہو. آگے دیکھیے، غزوہ بدر میں آپ صفیں سیدھی کر رہے تھے، اور صفیں سیدھی کرتے ہوئے آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی. وہ ایک صاحب کی چبھ گئی. تو اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے. آپ نے کہا اچھا تم یہ بدلہ لے لو. اس نے کہا ہاں بدلہ لوں گا. تو آپ نے کہا ویسی چھڑی تم سے بھولو. انہوں نے یا رسول اللہ میں تو جسم سے ننگا ہوں، جب آپ نے چھڑی سے بھوئی تو آپ کو اپنی جسم ننگا کرنا ہوگا. تو وہ حصہ پیٹھ کا آپ نے چادر وہاں سے ہٹا دی، اور اس شخص نے فرط محبت میں حضور کے جسم اطہر کو چوم لیا، اور اس نے یوں کہا کہ یا رسول اللہ جنگ کا معاملہ ہے، نہ معلوم زندہ رہوں یا نہ رہوں، میرا جی چاہا کہ آپ کے جسم مبارک کو چوم لوں. اب یہ محبت کی اور دیوانگی کی باتیں ہیں، ان کو فرزانگی کے ترازو میں تولیں تو بات بنتی ہوئی نظر نہیں آتی. ذرا آگے بڑھیں. غزوہ احد میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. اس جنگ میں جن صاحب کو حضور نے علم جھنڈا عطا فرمایا تھا وہ مصعب بن عمیر تھے. ان کی شکل حضور سے ملتی جلتی تھی. یہ شہید ہو گئے، اور انہیں جب لوگوں نے شہید ہو کے گرتے ہوئے دیکھا تو مشہور کر دیا کہ حضور شہید ہو گئے. اب اس خبر کے پھیلنے سے جو تماشے ہوئے ہیں وہ میں دو تین آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ اس سے دیکھیے لوگوں کی کیا کیفیت بنتی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل ٹوٹ گیا. ہاتھ پہ ہاتھ دھرے میدان جنگ میں بیٹھے ہوئے، کسی سے لڑتے ہی نہیں. تو ایک صحابی ابو نضر قریب سے پوچھنے کو عمر کیا ہو گیا تمہیں؟ انہوں نے کہا اب لڑکے کیا کرنا ہے، جب حضور ہی شہید ہو گئے تو ہم تو ان کے لیے لڑ رہے تھے، اب لڑکے کیا کریں گے؟ ابو نضر کہتے ہیں واہ عمر یوں کیوں نہیں سوچتے ہو کہ حضور شہید ہو گئے تو اب جی کے کیا کریں گے، اب زندگی اس بات میں رہنا ہے، آؤ اب اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے شہید ہوں اور حضور سے جا ملے. اور یہ کہتے ہوئے ابو نضر جنگ میں لڑے اور شہید ہو گئے، اور حضرت عمر فاروق بھی پھر بے جگری سے لڑے اور حضور سے جا ملے. ایک خاتون جس کا کردار میرے لیے حیرت بھی ہے اور وجہ تقلید بھی. اس خاتون نے جب مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے سنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو وہ بے تابانہ مدینہ سے چلی اور کوہ احد تک آئی. یہ راستہ
3 میل کا راستہ ہے۔ وہ خاتون پاپیادہ وہاں سے بھاگتی ہوئی آئی، رستے میں اسے بتایا گیا بی بی تیرا شوہر شہید ہو گیا۔ وہ کہتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بتاؤ حضور کا کیا حال ہے؟ کہتی بی بی حضور کا تو پتہ نہیں۔ اور پھر وہ بے تابانہ بڑھتے ہوئے آتی ہے اور اس کو بتایا جاتا ہے کہ بی بی تیرا والد شہید ہو گیا۔ وہ کہتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، میں صبر کروں گی، مگر یہ بتاؤ حضور کا حال کیا ہے؟ کہتے ہیں حضور کا تو پتہ نہیں۔ آگے بے تابانہ وہ بڑھتی ہے تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ بی بی تیرا بھائی شہید ہو گیا، اور پھر وہی جواب دیتی ہے اور حضور کی خیریت دریافت کرتی ہے۔ اور اس کو جب پتہ نہیں چلتا ہے تو دیوانہ وار وہ حضور کے خیمے تک آتی ہے، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پہ اور آپ کے مکھڑے پہ اس کی نظر پڑتی ہے تو خوشی کا نعرہ بلند کرتی ہے اور یوں کہتی ہے کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ زندہ ہیں تو پھر کوئی مصیبت نہیں ہے، پھر سب کچھ برداشت ہے۔ علامہ شبلی اس کو یوں شعر میں لاتے ہیں کہ میں بھی اور باپ بھی، شوہر بھی، برادر بھی فدا، اے شہیدین تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہے ہم۔ ایسا ہی ایک واقعہ پیش آتا ہے ان کا سعد بن معاذ کے بھائی کا، ان کا نام عمر بن معاذ ہے، یہ بھی اسی احد کی لڑائی میں شہید ہو جاتے ہیں۔ تو سعد بن معاذ اپنی والدہ کو حضور کے پاس لے کے آتے ہیں۔ حضور تعزیت کو جانا چاہتے تھے لیکن وہ خود حضور کے پاس لے کے آ جاتے ہیں ان کی والدہ کو۔ حضور انہیں صبر کی تلقین فرماتے ہیں تو ان کی والدہ تاریخی جواب دیتی ہے، وہ کہتی یا رسول اللہ آپ زندہ ہیں تو بیٹے کے مرنے کا کیا غم، آپ کے ہوتے ہوئے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ تو یہ وہ محبت ہے جو صحابہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھی۔ ناظرین اس موضوع پہ انشاءاللہ ہم مزید گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔